من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جس مقدس اور پاک و پاکیزہ مہینے کا آپ سب کو اور تمام مومنین کو انتظار تھا، الحمدللہ اس مبارک مہینے میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں۔ میں علی ٹی وی کی جانب سے اور اپنی جانب سے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی آمد پر تبریک، تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مبارک مہینے کی تمام برکتوں، سعادتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اور علی ٹی وی کی جانب سے ایک اناؤنسمنٹ ہے، ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت سرکار نے جو گائیڈ لائنز ماہ رمضان میں ہمارے لیے دی ہیں، ہم اس کو فالو کریں، یعنی لاک ڈاؤن کی رعایت کریں اور گھر میں ہی بیٹھ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کریں۔ علی ٹی وی اپنے تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد کورونا وائرس کی وبا سے نجات حاصل کریں، تو انہیں خود کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے آگے آنا پڑے گا اور سوشل ڈسٹینس رکھنا ہوگا۔ ماہ رمضان میں گھر میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا ہوگا، افطار پارٹیوں سے دور رہنا ہوگا، اور ایسے تمام اجتماعات سے جسے وہ ہر سال ماہ رمضان میں انجام دیتے تھے، اس سے دوری اختیار کرنا ہوگا۔ تو آئیے مومنین، آج کا جو موضوع ہے اس کا عنوان ہے ماہ رمضان میں روزے کی اہمیت۔ روزہ اسلام فروع دین میں ایک بہت ہی اہم فرع ہے کہ جو دوسرے نمبر پر نماز کے بعد آتی ہے۔ یہ وہ بندگی پروردگار ہے جس کے لیے پروردگار نے خود کھلے لفظوں میں یہ اعلان کیا اور ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، روزہ تم پہ واجب کر دیا گیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی جو نسلیں تھیں ان پر بھی یہ روزہ واجب تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اسی آیت کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ قرآن میں جب آپ خطاب کا طریقہ دیکھیں گے، مخاطب کرنے کا انداز دیکھیں گے، ایڈریس کرنے کا طریقہ دیکھیں گے، تو اللہ دو طرح سے انسانوں کو اور مومنین کو مخاطب کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آواز آتی ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اور ایک مرتبہ آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ کبھی خطاب صاحبان ایمان سے ہوتا ہے اور کبھی خطاب جو ہے وہ انسانوں سے ہوتا ہے۔ روزہ اللہ کی نگاہ میں اتنا اہم ہے، اللہ کو اتنا عزیز ہے، اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ پروردگار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، تم پر روزہ واجب کیا گیا ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ روزہ یقیناً مشقت کا نام ہے، روزہ راحت کا نام نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی کیا مقصد؟ اے ایمان والو، تمہیں مشقت اور تکلیف کو حاصل کرنا ہے، لیکن وہ ان کے لیے ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں،
یعنی جب ایمان ہو جائے گا تو ہمارے ان بندوں کے لیے تکلیف نہیں رہ جائے گی، مشقت نہیں رہ جائے گی۔ یاد رکھیے، جب کسی محبوب سے محبت اور پیار ہو جاتا ہے تو اس کی راہ میں جو انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے اس تکلیف میں بھی لذت کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اے صاحبان ایمان، اے ایمان والوں، اور یہاں پر بڑی حسین اور بہت ہی خوبصورت ایک حدیث ہے جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لذت ما فی الندا ازال تعب العبادت والعناء۔ ناظرین کرام جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، پوری توجہ کریں، بہت ہی خوبصورت یہ حدیث ہے جسے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لذت ما فی الندا ازال تعب العبادت والعناء، جو لذت اللہ نے اس خطاب میں، اس ندا میں، اس پکار میں جو لذت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، بندے خدا سے کتنی پیار سے خدا بات کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگوں کہ جن کے دل میں شمع ایمان روشن ہے، اللہ ان سے کہہ رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ انداز پکارنے کا، یہ انداز خطاب کرنے کا اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس میں جو لذت حاصل ہو رہی ہے اس نے روزے کی مشقت کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا خوبصورت یہ انداز ہے، کیا پیارا یہ انداز ہے پروردگار کا کہ مومنین سے خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ واجب کیا گیا ہے، لیکن لکھنا اور واجب کرنے میں بہت فرق ہے۔ کوئی چیز جب تحریر میں آ جائے تو اس کی عظمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ واجب کر دیا گیا ہے، تم پر روزہ لکھ دیا گیا ہے۔ پھر خدا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہ کیا یہ صرف امت محمد کے لیے روزہ ہے؟ آواز دی کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے بھی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ واجب تھا، تم اکیلے نہیں ہو۔ اچھا، روزہ رکھنے میں فائدہ ہمارا ہے؟ اگر روزہ رکھیں گے تو فائدہ ہمارا ہے یا خدا کا فائدہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے، خدا کا فائدہ نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، روزہ تم پر اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ معلوم یہ ہوا روزہ ظلم نہیں ہے، روزہ انصاف ہے، تمہیں متقی بنانا ہے۔ روزے میں پروردگار تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، تم کو بلندی عطا کرنا چاہتا ہے، تمہیں تقوی کی معراج عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ایک ایک چیز آپ دیکھیں گے روزے کے اندر پروردگار نے ہمیں ملٹیپلائی کر دیا ہے۔ کیا کیا دیا؟ کیا کیا دیا؟ کیا کہا؟ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تم اس میں مہمان بن کر میرے دسترخوان پہ آ رہے ہو۔ پروردگار یہ مہمان نوازی کیسے کر رہا ہے؟ اچھا، آپ کے گھر میں ایک مہمان آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا، جب کوئی مہمان آتا ہے تو اگر عام حالات میں آپ کے کھانے کی جو کوالٹی ہوتی ہے اگر وہ کم ہوتی ہے، لیکن جب مہمان نوازی کرتے ہیں تو دسترخوان میں نعمتوں کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ لیکن پروردگار کہہ رہا ہے، اے بندوں تم میرے مہمان ہو، ہم تمہارے میزبان ہیں۔ لیکن مہمان نوازی کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جب سے روزہ شروع ہو، صبح سے لے کر شام تک، مغرب تک، تمہیں نہ کچھ کھانا ہے اور نہ ہی کچھ پینا ہے۔ یہ عجیب مہمان نوازی ہے۔ ہم اور آپ جب مہمان کو بلاتے ہیں
تو نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ پروردگار کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے نہ کچھ کھانا ہے اور نہ کچھ پینا ہے۔ پروردگار یہ کون سی مہمان نوازی ہے؟ ہم لوگ تو کھانوں میں اضافہ کرتے ہیں اور تو کھانے پر پابندی لگا رہا ہے۔ اللہ آواز دے گا، اگر تمہارا طریقہ اور ہمارا طریقہ ایک ہوگا تو پھر عبد اور معبود میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ ہم دونوں اگر ایک ہی طریقے سے پذیرائی کریں گے۔ تم جن کھانوں کے ذریعے سے پذیرائی کرتے ہو اس کی لذت وقتی ہوا کرتی ہے، اور ہم جس چیز کے ذریعے سے پذیرائی کرتے ہیں اس کی لذت دائمی ہے۔ یہ کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ تم خود اسے دوسری بار نہیں کھا سکتے ہو، لیکن ہم تمہیں کیا دیتے ہیں؟ ہمارا جو دسترخوان ہے اس پر جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں بالکل الگ ہیں، وہ نعمتیں بالکل الگ ہیں۔ دیکھو ہم جو نعمتیں تمہیں عطا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ پروردگار بتا دے، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تیرے یہ بندے جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ تیرے دسترخوان پہ وہ کون سی نعمتیں ہیں جسے تو اپنے روزے دار بندوں کو عطا کرتا ہے ماہ رمضان میں۔ اللہ نے آواز دی کہ جانتے ہو کیا ہے؟ ایک نعمت یہ ہے کہ نومکم فیہ عبادہ وانفاسکم فیہ تسبیح۔ عام حالات میں اگر تم سو جاؤ گے تو تمہارے سونے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، لیکن اگر روزہ رکھ کر سو بھی جاتے ہو تو ہر سانس کے بدلے میں ایک تسبیح کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اس سے بہتر تمہیں کون سی نعمت چاہیے کہ تم سو بھی رہے ہو اور پا بھی رہے ہو، جبکہ تم خود کہتے ہو جو سویا وہ کھویا، جو جاگا وہ پایا۔ لیکن ماہ رمضان میں روزے دار جب سوتا ہے تو بھی پاتا ہے، جاگتا ہے تو بھی پاتا ہے۔ کتنا فرق ہے اس نعمت کے اندر۔ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، اور ایک ایک نفس جو ہے سونے کی حالت میں کیا ہے؟ وہ تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ اور کیا ہے؟ اور ثواب سنو گے۔ عام حالات میں تم نے قرآن پڑھا تو قرآن کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا ملے گا، لیکن جب ماہ رمضان میں تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، جب قرآن پڑھتے ہو تو ہر آیت کے بدلے میں ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے ماہ رمضان میں صرف ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ لیا تو اسے 7 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اندازہ لگایا آپ نے؟ 7 قرآن، کیونکہ سورہ الحمد میں 7 آیتیں ہیں، اسی لیے اسے سبع مثانی کہا جاتا ہے۔ 7 آیتوں والا سورہ۔ عام حالات میں آپ نے اگر کوئی سورہ پڑھا، کوئی آیت پڑھی تو اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا، لیکن پروردگار کہتا ہے ہر آیت کے بدلے میں ایک قرآن کا ثواب دیں گے۔ اب بتائیے کیا ایسی پذیرائی کوئی عام انسان کر سکتا ہے جیسی پذیرائی ہمارا اور آپ کا پروردگار ماہ رمضان میں روزے داروں کے لیے کر رہا ہے؟ تو یہ کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ پروردگار ہمیں اپنا مہمان بنا رہا ہے اور خود جو ہے وہ میزبان بن رہا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کو اللہ نے ایک اور عظمت دی کہ وہ قرآن جو انسانوں کے لیے ہادی بن کر آیا ہے، جو خزانے پروردگار کا بہترین شاہکار ہے، وہ قرآن بھی اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو بعد کی تقریروں میں کی جائے گی۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس مبارک مہینے کی جو سعادتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، اسے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور مومنین کرونا وائرس سے جو لوگ متاثر ہیں ان کے لیے دعا کیجیے۔ اپنے ہندوستان بھائیوں کے لیے، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ کرونا وائرس سے
متاثر ہیں اور افیکٹڈ ہیں تو ان کے لیے دعا کیجیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان بستے ہیں سب کے لیے دعا کیجیے کہ وہ ان بیماریوں سے نجات حاصل کریں اور جو صحت مند ہیں ان تک یہ بیماری نہ پہنچنے پائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔